حبیب خدا روز و شب صبح و شام ملائک سے افضل تری انبیاء و ملائک سے افضل تری بلکہ بعد از خدا مقتدر بالیقین اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رفعت ذکر کا مرتبہ یہ ملا نام ساتھی ہے اللہ کے نام کا رفعت ذکر کا مرتبہ یہ ملا نام ساتھی ہے اللہ کے نام کا آپ کا حکم گویا ہے حکم خدا آپ کا حکم گویا ہے حکم خدا خود خدا آپ کی کر رہا ہے ثنا اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی چھٹی مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے بات چل رہی ہے اسلام کی تاریخ سے متعلق آپ کے سامنے پچھلی پانچ مجلسوں میں مسلسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اختصار سے بیان ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ تابناک حصہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر مشتمل ہے اس لیے ہم نے اپنے اس موضوع کو آسان کرنے کے لیے اس کے کتنے حصے بنائے ہیں 3 حصے بنائے ہیں اگر ہم تاریخ کے موضوع کو آسان کریں تو تاریخ 3 حصوں پر مشتمل ہے جی تاریخ کا پہلا حصہ وہ ہے جو کہلاتا ہے جاہلیت اولا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے
دوسرا حصہ تاریخ کا جس پہ بات چل رہی ہے اور تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے وہ اسلام کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد کا عرصہ۔ تیسرا حصہ تاریخ کا ہوگا جاہلیت ثانیہ یعنی آخری زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئیاں فرمائی کہ آخری زمانے میں کیا حالات میری امت پر پیش آنے ہیں، کیا کیا صورتحال، کیا کیا فتنے آئیں گے، وہ سب جاہلیت ثانیہ کے اندر شامل ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے تاریخ کے دوسرے حصے پر یعنی زمانہ اسلام پر چل رہی، اور زمانہ اسلام کا تعلق چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات ذکر ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر مبارک کتنے سال ہے؟ 63 سال ہے۔ ان 63 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جب ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال۔ 40 سال زمانہ نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے۔ 40 سال پہ نبوت مل گئی۔ 40 سال پہ نبوت ملنے کے بعد اب بابقیہ جو سال رہ گئے وہ کل کتنے ہیں؟ 23 سال۔ 23 سال۔ وہ 23 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے مکی دور، اور مکی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال۔ جی آگے چلیں۔ یہ ہے نبوت ملنے کے بعد کا پہلا حصہ مکی دور کا جس کی کل مدت 13 سال ہے، اور ان 13 سالوں میں آپ علیہ السلام کی اصل محنت اور کام جو تھا وہ ایک اسلامی امت کی تاسیس یعنی اسلامی امت کی بنیاد رکھی آپ نے۔ ان 13 سالہ مکی زندگی پر ہم پچھلی 5 مجلسوں میں اختصار سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ بالآخر 13 سال مکی زندگی کے شدید تکلیفوں کے گزار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ۔ اب حضور علیہ السلام کے 13 سال مکی زندگی کے ختم ہو گئے۔ اب دوسرا مرحلہ آپ کا شروع ہوگا، اور آپ کی تشریف آوری کہاں پر ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ کس کیفیت کے ساتھ ہوئی؟ آپ کے سامنے بات آئی کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے 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 راستہ تبدیل کرتے 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 پہلے آ کر کس مقام پر رکے تھے؟ قباء کے مقام پر۔ قباء کے مقام پر آپ نے کتنے دن گزارے تھے؟ 4 دن گزارے۔ یاد آتا ہے کچھ؟ قباء میں کتنے دن گزارے تھے؟ 4 دن۔ وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ جمعے کا دن ہوا، آپ قباء کی آبادی سے نکل کر مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک محلہ آتا تھا بنو سالم، وہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہاں جو آج مسجد قائم ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟ مسجد جمعہ۔ یہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور یہاں سے آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، دوسرا دور یعنی مدنی دور کا آغاز ہو گیا۔ جی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ والے آپ کے انتظار میں شدت سے روز نکلتے تھے، اور ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے ثنیۃ الوداع، یہ اشعار میں بھی آ رہا ہے، یہ ایک اونچی جگہ تھی، ایک ٹیلا تھا، یہاں آ کر روز وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، آپ کے انتظار میں بے چین تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے نکلے اور پھر جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو گئے تو انصار کی بچیاں تھی، قبیلہ تھا بنو نجار۔ قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو نجار قبیلہ۔ یہ آپ علیہ السلام کا ننیال بھی تھا، ننیالی رشتہ تھا آپ کا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلی، اور آپ کی شان میں انہوں نے کچھ اشعار مل کر پڑھے۔ وہ جو استقبالی ترانہ اور اشعار تھے وہ یہ تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔
یہ بڑے عظیم الشان اور عجیب و غریب اشعار تھے، اور بڑی محبت میں آپ کے عشق میں ڈوب کر ان بچیوں نے پڑھے، اس لیے آج تک ان اشعار کو قبولیت ملی ہے اور اس کو بہت ہی محبت اور شوق کے ساتھ بہرحال پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ استقبالیہ اشعار تھے جو آپ علیہ السلام کی محبت میں انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پڑھے اور آپ کا استقبال کیا گیا۔ جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ثنیۃ الوداع ہے۔ اس ٹیلے پر یہ قدیم پرانی مسجد ہے، اب تو یہ بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ وہ ٹیلہ ہے مدینہ منورہ کا کہ جس پر کھڑے ہو کر مدینہ والے آپ کا انتظار کرتے تھے۔ بعد میں اسی جگہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام ہی کیا رکھا گیا؟ مسجد ثنیۃ الوداع۔ ثنیہ کہتے ہیں ٹیلے کو، وداع کہتے ہیں رخصت کرنے کو۔ عرب میں مہمان نوازی کا مزاج بہت زیادہ تھا۔ ہم مہمان کا استقبال تو کرتے ہیں لیکن رخصت پھر دروازے پہ کرتے ہیں، جبکہ ایک اکرام کا تقاضا یہ کہ مہمان کے ساتھ انسان تھوڑا نکل کر جائے ایک حد تک۔ تو عرب لوگوں میں اکرام کا مزاج بہت زیادہ تھا، تو اس ٹیلے تک یہ لوگ مہمان کو رخصت کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا تھا؟ ثنیۃ الوداع۔ تو وہاں پر ایک مسجد جو قائم ہوئی، یہ مسجد ثنیۃ الوداع تھی، لیکن اب یہ ختم ہو چکی۔ جی، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آپ کی زندگی کے دوسرے اہم مرحلے یعنی مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ مدنی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام کا اصل مقصد، مشن اور محنت کیا تھی؟ جیسے آپ نے مکی دور میں پڑھا کہ مکی 13 سالہ دور میں آپ کا اصل مقصد کیا تھا؟ اسلامی امت کی تاسیس، ایک امت کی بنیاد رکھی، لیکن 13 سالہ محنت سے ایک جماعت ضرور تیار ہو گئی، ایک ذہن ضرور بنا، ماحول ضرور بنا۔ اب آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے، یہاں کی 10 سالہ زندگی میں جو آپ کا اصل کام تھا وہ تھا اسلامی ریاست کی تاسیس، وہ تھا اسلامی امت کی تاسیس نا۔ یہ ہے اسلامی ریاست کی، ریاست ایک مملکت، ایک نظام۔ ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے ایک نقشہ رکھا، ایک میپ رکھا کہ اگر یہ میرا لایا ہوا دین اسلام، اگر اس کو عملاً نافذ کیا جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی۔ آج ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہمارے ملک میں، ہر ساتھی اس کو کہتا بھی ہے، کوئی خوش ہو کے کہتا ہے، کوئی ناراض ہو کے کہتا ہے، کوئی گلہ کر کے کہتا ہے، بھئی ریاست مدینہ ہے نا؟ یہ لفظ ہم سنتے ہیں نا، ہمارے بڑوں نے یہ لفظ کہہ دیا کہ بھئی ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم بدگمانی نہیں کرتے، اللہ پاک ان کے زبان سے نکالے ہوئے الفاظ کو قبولیت نصیب فرما دے، اور واقعی کلمے کے بنیاد پر بنا ہوا یہ ملک، یہ ریاست مدینہ کی ایک عملی تصویر اللہ اس کو بنا دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اسلامی ریاست کی تاسیس رکھی۔ اب اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اسلامی ریاست کی تاسیس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اسلامی مملکت کا نقشہ کہ جہاں اللہ کے دین کا مکمل نظام ہو۔ ایک ہوتے ہیں دوستوں الفاظ، ایک ہوتا ہے نظام۔ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر رہا ہوں، ایسا بھی کرنا چاہیے، ایسا بھی کرنا چاہیے، ایسا بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ جب میری زندگی کو دیکھیں تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ معلوم ہوا کہ بات کچھ ہے اور نظام کچھ ہے۔ تو ریاست کی تاسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے دین کا مکمل نظام ہو، لیکن اس نظام کا نقشہ، اس نظام کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے لیے خاص طور پہ اور مسلمانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا مطلب کیا ہے اور اسلامی ریاست بنتی کیسے ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کو ریاست مدینہ کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا دوستو، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مجلس ہماری کتنی قیمتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بہت غور سے آپ نظر رکھیں گے، ایک ایک بات کو سمجھیں گے۔
اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے، مدینہ کی ریاست کس کو کہتے ہیں، وہ ساری بات انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. جی، اب مدنی دور کی کل مدت 10 سال، اصل کام اسلامی ریاست کی تاسیس. لیکن یہ کیسے ہوا؟ اب اس میں آپ کو 4 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کتنی باتیں؟ 4 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کا جغرافیہ کیا تھا. مکہ کا جغرافیہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا. جغرافیہ کے 2 مطلب ہوتے ہیں، دونوں آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک ہوتی ہے زمین، ایک ہوتی ہے زمین پر رہنے والے. ایک ہماری کراچی کی زمین ہے اور ایک کراچی پر رہنے والے آبادی ہے. 2 چیزیں ہو گئی نا. ایک زمینی جغرافیہ ہوتا ہے اور ایک انسانی جغرافیہ ہوتا ہے دوستو. سمجھ گئے؟ تو مدنی زندگی کا زمینی جغرافیہ کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اور انسانی جغرافیہ کہ مدینہ میں کون لوگ رہتے تھے، کس ترتیب پر رہتے تھے، یہ بات، یہ ہماری پہلی بات ہوگی. کس پر؟ جغرافیہ پر. جی پیچھے جائیں، 1 منٹ پیچھے جائیں، پیچھے جائیں. جی، تو ہم پہلی بات کریں گے دوستو کس پر؟ جغرافیہ پر. ٹھیک ہے. دوسری بات پھر ہم کریں گے کہ آپ نے مدنی دور کا آغاز کیسے کیا. تیسری بات کریں گے کہ مدنی دور میں آپ علیہ السلام پر کتنے مراحل گزرے. اور آخری بات یہ ہوگی کہ جب آپ کا مشن، مقصد، کام پورا ہوا تو آپ دنیا سے الوداع ہو گئے، آپ رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے. یہ 4 باتیں مدنی دور کا پورا خلاصہ ہے: جغرافیہ، آغاز، مراحل اور الوداع. تو پہلی بات مدنی دور کا جغرافیہ کیا ہے. جی، عرض کیا کہ جغرافیہ میں ہم کتنی باتیں کریں گے؟ 2 باتیں. زمینی جغرافیہ، انسانی جغرافیہ. آپ کے شہر کراچی میں آپ کہتے ہیں بھئی ہم ضلع شرقی میں رہتے ہیں، وہ ضلع غربی ہے، وہ ضلع وسطی ہے نا. اس طرح ٹاؤن تقسیم ہو گئے. پوری کراچی میں 22 ٹاؤن ہیں بنے ہوئے. ہر شہری آبادی کی ایک تقسیم ہوتی ہے دوستو. یہ زمینی جغرافیہ ہوتا ہے. پھر اس میں انسان جو رہتے ہیں ان کی الگ ترتیب ہوتی ہے. اب آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آئے گا کہ مدینہ منورہ کا زمینی جغرافیہ کیا ہے. جی، یہ دیکھیں، یہ مدینہ منورہ کا ایک پورا نقشہ آپ سمجھ لیں. زمینی جغرافیہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو دنیا بنائی ہے دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہ دنیا میں کتنی سمتیں ہیں؟ 4 سمتیں ہیں نا. کتنی سمتیں ہیں؟ 4. ایک ہے مشرق، ایک ہے مغرب، ایک ہے شمال اور ایک ہے جنوب. یہ تو سیدھی سی بات ہے. یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے. مدینہ منورہ کا یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے. یہ اس کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، قبیلے ہیں. اب آپ غور کریں، مدینہ منورہ کا یہ ہے مشرق. یہ کیا ہے؟ مشرق. مشرق کے اندر ایک حرہ ہے، حرہ واقم. اس کو کہتے ہیں حرہ شرقیہ. حرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس پر بات ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، تھوڑی دیر میں آ جائے گی. آپ انتظار کریں. لفظ ذہن میں رکھے کہ حرہ کس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مدینہ کے مشرق میں ہے حرہ واقم. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے مدینہ کا مغرب. اس میں ہے حرہ وبرہ. دونوں الفاظ سمجھ میں آئے؟ مشرق میں ہے حرہ واقم، پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے، اور مغرب میں ہے حرہ وبرہ. اس طرف ہے شمال. شمال میں ہے جبل احد جو بہت مشہور ہے. بات نام سنا ہے نا آپ نے، احد کا پہاڑ. یہ شمال میں ہے مدینہ کے. اچھا، اسی جبل احد کے پیچھے ایک چھوٹا پہاڑ ہے، اس کو جبل ثور کہتے ہیں. ایک تو غار ثور آپ نے مکی زندگی میں پڑھا نا، وہ الگ ہے. یہ جبل احد کے پیچھے ایک چھوٹا پہاڑ ہے، وہ ہے جبل ثور. یہ مدینہ کا جنوب ہے. اس پہ پہاڑ ہے جبل عیر. چاروں کونے سمجھ میں آ گئے دوستوں؟ یاد رہیں گے؟ مشرق میں ہے حرہ واقم، مغرب میں ہے حرہ وبرہ، شمال میں ہے جبل احد، جنوب میں ہے جبل عیر. چاروں سمتیں ہو گئی. اچھا، اب حرہ کس کو کہتے ہیں؟ حرہ نوکیلی پتھر والی زمین جس پر ننگے پیر انسان چل نہ سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پہ پتھر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پیر رکھیں گے تو آپ کے پیر میں چبھن ہونے لگے گی، آپ فوراً جوتے پہن لیں گے.
اس کو حرہ کہتے ہیں، جس کے پتھر نوکیلے ہو دوستو۔ اگلی بات دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، اس شہر کی خصوصیت اور برکت دیکھیں۔ چاروں طرف سے مدینہ منورہ قدرتی طور پہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے دوستو۔ انسان جہاں رہتا ہے وہ حفاظت کا انتظام کرتا ہے نا۔ ہماری کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ شہر سے نکلتے ہیں تو ٹول پلازا بنے ہوئے ہوتے ہیں، چیکنگ چل رہی ہوتی ہے ہر چیز کا کہ شہر محفوظ رہے، غلط آدمی اندر نہیں آ جائے۔ اس شہر کو، اپنے محبوب کے شہر کو اللہ پاک نے قدرتی محفوظ بنایا۔ کس طرح کہ مشرق اور مغرب میں اللہ پاک نے حرات رکھ دیے، ایسی پتریلی زمین کہ اس پر انسان آسانی سے چل نہیں سکتا، اور شمال اور جنوب میں اللہ پاک نے پہاڑ رکھ دیے، اس پہ چڑھنا اور اس کو پار کرنا بھی آسان نہیں۔ چاروں طرف سے مدینہ منورہ قدرتی طور پہ محفوظ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تیسری اہم بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل ثور تک ہے۔ مدینہ کا حرم جبل عیر سے جبل ثور تک ہے۔ تو اس نقشے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جبل عیر کہاں پر ہے، کون سی سمت میں؟ جنوب میں۔ یہ نظر آ رہا ہے دوستو، یہ ہے جبل عیر اور یہ ہے جبل ثور، یہاں سے لے کر یہاں تک پورا، اور یہ بیچ میں پورا مدینہ منورہ کی آبادی آ گئی نا۔ آپ نے فرمایا میرے شہر کی حرم کی حدود جبل ثور سے جبل عیر تک ہے۔ حرم کا مطلب سمجھتے ہیں دوستو؟ جو ساتھی حج عمرے پہ جا چکے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک لفظ بہت سنتے ہیں، کہتے ہیں حدود حرم۔ ایک تو مسجد حرام ہے نا، وہ نہیں، لیکن آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدود حرم کہلاتے ہیں، وہ کافی بہت بڑا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مکہ مکرمہ کے حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز پڑھ لے، چاہے اس کو امام حرم کی نماز نہ ملے، اپنے لیے کہیں پڑھ لے تو تب بھی 1,00,000 کا نماز اجر ملے گا دوست۔ وہ حدود حرم کہلاتے ہیں، وہ بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے مکہ کے حدود کو طے کیا، میرے لیے مدینہ کا حرم بھی طے فرما لیجیے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے لیے جبل ثور سے لے کر جبل عیر تک اتنے بڑے حصے کو یہ کیا کر دیا؟ حرم قرار دے دیا دوستو۔ لہذا اتنے بڑے حصے کا وہی احترام ہے جو مسجد نبوی شریف کا ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ ہے زمینی جغرافیہ مدینہ منورہ کا، یہ بات سمجھ گئے؟ اگلی بات ہم کریں گے کہ مدینہ کا انسانی جغرافیہ کیا ہے، مدینہ میں رہنے والے لوگ کون تھے، آبادی کیا تھی۔ اب دیکھیں یہ جو چوکور، یہ جو سکوائر بنا ہے تقریباً سرخ کلر کا، یہ کیا لکھا ہے؟ یہود۔ مدینہ کی ایک جانب کی بڑی آبادی یہود کے پاس تھی، اور اس میں 3 قبیلے بہت بڑے مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ جو حصہ ہے انسانی جغرافیہ کا، یہ یہود کی مکمل آبادی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر سے ذرا ہٹ کر ہے، اپنے لیے انہوں نے ایک آبادی بنائی ہوئی تھی۔ اور ہمیشہ یہ ایک اقلیت کی اور کفر کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک کمیونٹی سسٹم میں محدود کرتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ان کی پوری آبادی ہے یہود کی۔ آگے یہ جو گرین کلر کا پورا نقشہ آپ کے سامنے بنا نا، یہ مسلمانوں کی آبادی۔ سمجھ گئے؟ تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ مدینہ منورہ کی آبادی بنیادی طور پر جو ہے وہ کتنے مسالک پر مشتمل تھی؟ 2۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا تھا اور ایک طبقہ یہود کا تھا، لیکن زیادہ آبادی کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اسی جگہ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ یہ مدنی دور کی پہلی بات آپ کے سامنے آئی کہ جغرافیہ کیا تھا، زمینی جغرافیہ کیا تھا، انسانی جغرافیہ کیا تھا۔ جی اب دوسری بات مدنی دور کی کیا ہے؟ آغاز۔ مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے دوستو۔ بہت ساری باتیں آپ کو
ان مبارک مجلسوں سے سمجھ میں ہم سب کو آئیں گی دوستو. انسان جب پرانی جگہ چھوڑ کر نئی جگہ جاتا ہے، نیا گھر لیتا ہے، تو غور کیا ہوگا کہ بھئی علاقہ بدل گیا، پڑوس بدل گیا، معاشرت بدل گئی، ماحول بدل گیا، مسجد بدل گئی، ساتھی دوست بدل گئے، فرق آتا ہے نا. اب نئی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے میں اور وہاں سے مناسبت قائم کرنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے، ترتیب ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مدنی دور کا آغاز کر رہے ہیں. آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا؟ اب یہ ایک اہم ترین بات ہے اس مدنی دور کے. جی، مدنی دور کے آغاز میں آپ نے ابتدائی طور پہ 4 کام کیے. کتنے کام کیے؟ 4 کام. یہ 4 کام دوستو آپ سمجھ لیں، آج کی مجلس میں آپ کو ریاست مدینہ کا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی. پھر آپ نے جا کے 4 کام کیے. حالانکہ آپ تو مہاجر تھے، ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، بالکل نئے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمت، تدبر اور مصلحت کے کردار کو آپ دیکھیں. آپ نے 4 کام کیے. پہلا کام، سب سے پہلا کام دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے ایک عبادت گاہ اور ایک تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی. سمجھ گئے؟ مسلمان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. اور جو تعلیم گاہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں. پہلا کام مسلمان کا یہ ہے دوستو. اس لیے ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں، آج کل ہمارے اندر یہ شوق بہت زیادہ ہوا ہے. بری بات نہیں ہے، انسان اچھے سے اچھے کی طرف جاتا ہے. آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، نئی جگہ جانا چاہتے ہیں، ضرور جائیں، لیکن جانے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ وہاں آپ کی مسجد آپ کے قریب ہے اور آپ کے بچوں کی تربیت کے ادارے، اسکول، مدرسہ کس کیفیت کا ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں بھئی اتنے اسکوائر فٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، دائیں ہے، ویسٹ اوپن ہے، یہ ہے، فلاں ہے. پھر کہتے ہیں بھئی مسجد 15 منٹ دور ہے، وہ جماعت کی نمازیں ہی چلی گئی، سب خراب ہو گیا. اس لیے ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسجد اور تعلیم گاہ. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر مدینہ میں مسلمانوں میں جوڑ پیدا کیا. ہر ایک پہ بات ہوگی، سمجھ میں جائیں گے آپ لوگ. تیسرا کام یہ کیا کہ مدینہ کے جو غیر مسلم آبادی تھی، تو آپ تو ابھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مدینہ کے غیر مسلم کون تھے؟ یہود تھے نا، ان کے ساتھ پڑوس تھا. ان سے آپ نے ایک تاریخی میثاق کیا. میثاق کہتے ایک معاہدے کو. چوتھا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے خارجی دفاعی معاہدہ کیا. مدینہ کی آبادی سے نکل کر ہر شہر کے ساتھ دوستو ایک دیہاتی پٹی لگ رہی ہوتی ہے. آپ کراچی سے نکلیں گے تو آپ کو گوٹ ملیں گے نا، فلاں گوٹ، فلاں گوٹ، فلاں گوٹ. یہ ہماری ایک دیہات کی پٹی چل رہی ہوتی ہے جو ہر علاقے کے ساتھ ہوتی ہے. مدینہ کے ساتھ بھی خارجی طور پر کچھ قبائل رہتے تھے. اور یاد رکھیں کہ یہ خارجی قبائل اور گوٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کا آنا جانا ان سے گزر کے ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ان لوگوں سے ایک دفاعی معاہدہ کیا. تو مدینہ کی زندگی کے آغاز میں آپ نے کتنے کام کیے؟ 4 کام. دیکھیں آج ہم اس پہ بات کریں گے ترتیب وار، اور اس کو اچھی طرح آپ حضرات سمجھ لیں. ایک مسجد اور تعلیم گاہ کی بنیاد، مسلمانوں میں جوڑ، غیر مسلموں سے تاریخی میثاق، ایک خارجی دفاعی معاہدہ. جی، سب سے پہلی بات، ایک عبادت گاہ اور تعلیم گاہ کی بنیاد. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی. سب سے پہلا کام یہ ہے، ایک اسلامی معاشرے میں مسجد ہونی چاہیے. مسجد کا ایک کردار ہے دوستو. تو 2 یتیم بچے تھے، ان کی ایک زمین تھی اور جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ زمین پسند آئی. معلوم کیا، پتہ چلا بھئی 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے. ان سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیں. حضور کے محبت میں تو ڈوبے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا گھر بناؤں گا تو اس میں ضرور ہم اپنا خرچہ، اپنی رقم شامل کریں گے. میں مفت میں کسی سے قبول نہیں کروں گا.
کل ایسا نہ ہو کہ دنیا میری امت کو تانا دے کہ تمہارے پیغمبر نے آ کر جو مسجد کی بنیاد رکھی تو یتیم بچوں کا حق دبا دیا. دیکھیں قیامت تک کی انسانیت کو ایک سبق دیا, ایک پیغام دیا. آج ہمارے اندر ایک کمزوری یہ پیدا ہو گئی, ایک جذباتی مذہبی فیکٹر ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں. ہم جہاں سمجھتے ہیں نا کہ کام پھنس گیا, کام نہیں بن رہا, پھر مسجد کو, مدرسے کو, مذہب کو, مسلک کو, مشرب کو, اس کو بیچ میں لے آئیں گے. کام میرا ذاتی ہوگا لیکن کہوں گا وہ یہ مسجد کا دشمن ہے, یہ مدرسے کا دین کا دشمن ہے. حضور کی سیرت کو آپ دیکھیں, آپ نے یتیم بچوں کو اس کی رقم دی, وہ زمین خریدی گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد اسی مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کے لیے ایک جگہ خاص کی, صفہ کے نام سے. کس نام سے دوستو؟ یاد رکھیں ہماری تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ, اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ صفہ مدرسہ ہے. اور اس کی کوئی عمارت نہیں تھی, ابھی آپ دیکھ بھی لیں گے, اس کے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں تھی مسجد سے ہٹ کر. یاد رکھیں ترتیب نبوت میں تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا ہے. مسجد ہی تعلیم کی بنیادی جگہ ہے. یہ ٹینشن کبھی نہیں لینی چاہیے کہ جی عمارت نہیں ہے, جگہ نہیں ہے تو ہم کیسے کام کریں گے. اگر نہیں ہو سکتا تھا تو آپ علیہ السلام نے کیسے کام کیا ہے؟ یہ ایک سبق ہے دوستو. ایک صفہ کے نام سے جگہ خاص کی, تو مسجد بھی بنائی, مدرسہ بھی بنائی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اور تعلیم گاہیں معاشرے اور ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں. آج اگر ہمیں گلا ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, ماحول خراب ہو رہا ہے, لوگ خراب ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو غور کرنا چاہیے. یا تو آپ کا تعلق مسجد سے کمزور ہو چکا ہے, یا پھر آپ کے علاقے میں کوئی مضبوط تعلیمی ادارہ نہیں ہے, آپ نے قدر نہیں کی ہے اس کی, جو آج کل ہم کرتے ہیں. لہذا مسجد سے تعلق بھی رسمی ہے, رسمی سا ہے. جماعت سے پڑھ لی تو پڑھ لی, نہیں تو بعد میں آ کے پڑھ لیں گے, چلے جائیں گے. باقی مسجد میں کیا سلسلے ہیں, کیا ماحول ہے, کیا دروس ہے, ہوتا رہے گا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آج. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اللہ نے بچے دیے ہیں, نعمت دی ہے اولاد کی, ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا؟ بس آ کے داخل کرا دیا, پھر وہ پڑھے نہیں پڑھے, راستے سے چلے گئے, لباس کیسا ہے, کیا ترتیب ہے, کوئی احساس نہیں ہے دوستو. معذرت کے ساتھ, چونکہ ہم اسی معاشرے اور ماحول کا حصہ ہے, اپنوں سے انسان گلا کرے گا. یہ کمزوریاں آج ہم نے پیدا کی ہے. اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر ہم نہیں کرتے, اور پھر وقت نکلنے کے بعد میں گلا کروں کہ جی میری اولاد بگڑ گئی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو بچوں پر محنت کرنی پڑے گی, ان کو ساتھ لانا لے جانا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں جن بچوں کے والدین ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں, صبح بیچارے یہاں تک آتے ہیں, پھر لے جاتے ہیں, پھر لاتے ہیں, پھر لے جاتے ہیں. ان بچوں نے پڑھا, وہ ہمارے پاس حافظ بنے, عالم بنے, مفتی بنے. اور جہاں یہ نہیں ہے, بس داخل کیا اس وقت, جی حضرت میں بالکل آپ سے رابطے میں رہوں گا, پھر 8 سال, 6 سال, 5 سال حضرت والا کی زیارت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پر ہے. اس طرح کبھی بھی یاد رکھے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی چیز اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے میں کہ مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام مضبوط ہو, اس پر فوکس کریں, اس کی بنیاد رکھیں. یہ آپ نے پہلا کام کیا. جی یہ مسجد نبوی شریف ہے جس کی موجودہ تصویر ہم نے لگائی ہے. اس وقت تو جس کیفیت میں بنی ہوگی تو وہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. یہ مسجد نبوی شریف اندر سے ہے, مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی. جی یہ ہے دوستو وہ چبوترا, اور اسی کے پیچھے یہ جو دیوار لگ رہی ہے یہ روضہ مبارکہ کی دیوار ہے دوستو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عام زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے نا چبوترا, ہے نا. اس چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ صفہ چبوترا ہے جو آج بھی مسجد نبوی میں ہے. علماء یہاں پر بیٹھتے ہیں, بعض طلبہ جا کر علماء سے برکت کے لیے حدیث کچھ قرآن پڑھتے ہیں تاکہ وہ نسبت ہمارے اندر آ جائے. صفہ کے طلبہ جو ہے یہ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے طلبہ تھے, اور چونکہ غربت تھی, کھانے پینے کے کچھ اسباب نہیں ہوتے تھے,
تو جو مالدار صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کے خوشے لا کر اس کے ستونوں سے لٹکا دیتے تھے ان کی خدمت کے لیے. تو یہ صحابہ پڑھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو جا کے کھجور کھا لی، پانی پیا، پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین 100% محفوظ شکل میں. اس چبوترے پر بیٹھنے والے ان صحابہ کی محنت اور برکتوں کا نتیجہ ہے دوستو. یہ صفہ کا چبوترا ہے. جی، دوسرا کام آپ نے کیا کیا کہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا کیا. بہت غور کریں اس بات پہ دوستو. جوڑ کیسے پیدا کیا؟ جی، مسلمان دو حصوں میں تھے، ان کو ایک جگہ کر دیا. بات کو سمجھیں، مسلمان دو حصوں میں کیسے تھے دوستو؟ ایک حصہ تھا مہاجرین مکہ کا، آپ نے پڑھا نا، ایک طبقہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاجرین. اور ایک جو مدینہ میں آباد تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ انصار. بعض چیزیں تعارف بن جاتی ہے نا. اب ان کو کہتے تھے مہاجرین، ان کو کہتے تھے انصار. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اہم بات، جب تک الفاظ بطور تعارف کے ہو، تعارف کے، اس میں خطرہ نہیں ہوتا. جب الفاظ تعریف کا ذریعہ بن جائے تو امت ٹوٹنے لگ جاتی ہے دوست. آج اگر میں اپنی نسبت کسی قوم کی طرف کروں بطور تعارف کے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی عبداللہ نام کے تو ہماری مسجد میں 5 نمازی ہے، تو کون سا والا عبداللہ ہے؟ تو اس نے لگا دیا اپنے نام کے ساتھ کہ جی عبداللہ فلاں والا، عبداللہ فلاں والا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تعارف میں آسانی ہو، تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا دوست. اور جب نام کے ساتھ آپ نے کوئی دم آگے پیچھے لگائی اور مقصد تعریف ہے اور کہا جی ہم تو فلاں ہیں، دوسرے کو نیچ نظر سے دیکھا، یہاں سے لڑائی کا، کینے کا، حسد کا، بغض کا آغاز ہو جائے گا دوست. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا نا کہ بھئی ان کو مہاجرین کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، ان کو انصار کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، آپ نے دونوں کو جوڑ دیا. لیکن جوڑا کیسے؟ مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا. ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے نا. اب بڑا تفصیلی واقعہ ہے، دو کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ یہ تصور ذہنوں سے ختم ہو جائے. اب اس مواخات کے 2 بنیادی مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ مہمانی کا تصور ذہنوں سے ختم ہو جائے. مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انصار ان کے میزبان بن گئے. لیکن ایک چیز انسان کی فطرت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں دوستو، تو جب جاتے ہیں تو کرسی پر بھی بیٹھتے ہیں تو بالکل سلیقے کے ساتھ سمٹ کرنا، ہاتھ پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے. کیوں؟ وہ تصور ذہنوں سے ختم. دوسری بات، اہم بات دیکھیں، پرانے اور نئے کو جوڑا. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے پرانے کون تھے؟ مہاجرین نا. جو مکہ میں حضور کے ساتھ شروع سے تھے تو وہ مہاجرین پرانے تھے نا، جنہوں نے زیادہ وقت گزارا. انصار نئے ہیں. اچھا، اب جو آدمی جتنا پرانا ہوگا، جس کو جتنی صحبت زیادہ ملی، اس نے اتنا دین بھی سیکھا ہوگا نا، علم بھی سیکھا ہوگا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مہاجرین تھے پرانے، انصار تھے نئے. پرانوں کے پاس حضور کی صحبت زیادہ، حضور کی نسبت زیادہ، حضور کا علم زیادہ. نئوں کے پاس یہ ساری چیزیں کم ہے. آپ نے ایک ایک کو جوڑا تاکہ پرانے نے جو حضور علیہ السلام کی صحبت سے سیکھا ہے وہ نئے کو سکھا دے. سمجھ میں آ گئے؟ یہ طریقہ ہے دوستو دین اور علم کے سکھانے کا. نئے ساتھی کو پرانوں کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. نیا اور نیا ساتھ ہوگا تو کیا سکھائیں گے ایک دوسرے کو؟ پرانا اور نیا یہ جڑ جائیں گے تو نئے کو پرانے سے استفادے کا موقع ملتا ہے. آج جو ہمارے اکابر کہتے ہیں بار بار، بھائی اپنے بڑوں سے جڑے رہیں، اپنے اکابر سے جڑے رہیں، بزرگوں سے جڑے رہیں، اس کا مقصد یہ ہے دوستو. آپ خیال کریں دوستو، یہ سمجھدار ساتھی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے بڑوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہم مجلسوں سے کٹ گئے ہیں بالکل. نفس نماز پڑھ کے مسجدوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، خود بھی بیٹھے اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں دوستو. یہ ضروری ہے. تو آپ علیہ السلام نے دوسرا کام کیا کیا؟
کہ جو دو طبقے تھے مہاجرین و انصار ان کو جوڑ دیا. جی مدینہ کے اندر تیسرا کام، ایک بڑا اہم کام ہوا، غیر مسلموں سے یعنی یہود سے آپ نے ایک تاریخی میثاق یعنی معاہدہ کیا. دیکھیں اس بات کو سمجھیں. آج کل بہت سارے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی غیر مسلموں کے لیے بالکل گنجائش نہیں رکھی جاتی، ان کے لیے کوئی لچک نہیں رکھائی جاتی، جبکہ خود اللہ کے آخری پیغمبر نے یہود سے معاہدے کیے ہیں، میثاق کیا ہے. میثاق کیا تھا اس کو سمجھنا آج ضروری ہے. اب غیر مسلموں سے آپ علیہ السلام نے ایک میثاق کیا، مدینہ کے غیر مسلموں سے میثاق مدینہ یعنی ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کی اہم شقیں یہ تھی. اب دوستو یہاں پر کتنی شقیں آ رہی ہے؟ 6 شقیں. آپ ایک ایک پہ غور کریں. اگر تو کسی مملکت میں، کسی علاقے میں، کسی نظام میں ہم کسی غیر مسلم سے معاہدہ کرتے ہیں اور ان 6 باتوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، پھر تو بہت اچھا ہے کہ ہم واقعی کہے کہ ہم ریاست مدینہ کی ترتیب پہ چل رہے ہیں. لیکن ریاست مدینہ کے میثاق تھے کیا؟ غیر مسلموں کو ساتھ چلانے کا اور ان کے ساتھ چلنے کا ایک طریقہ اور پروسیس کیا ہے. آج کیا وجہ ہے دوستو کہ ہم آپس میں بڑے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں. یہ اس کا مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے. ہر مسلک اپنے مہینے متعین کر چکا ہے. جب ایک کا مہینہ آیا دوسرا ناراض، اس کا مہینہ آیا میں ناراض، میرا مہینہ آیا وہ ناراض. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ٹینشن کیوں بن گئی ہے دوستو ماحول میں، ایک ملک ایک معاشرے میں رہتے ہوئے. اب آپ اس پہ غور کریں. حالانکہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے ہیں، نئے ہیں، لیکن میثاق کتنی حکمت کے ساتھ کرنے غیر مسلموں سے. اب دیکھیں یہود سے آپ نے ایک تاریخی میثاق کیا. پہلی بات، ہر ایک اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہوگا. کوئی کسی کی عبادت سے، اس کے معاملات سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ لہذا مسلمان اپنی مسجد میں ہے، عیسائی اپنے گرجے میں ہے، یہود اپنے معبد میں ہے، ہندو اپنے مندر میں ہے، سکھ اپنے گردوارے میں ہے، جو دوسرا ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں ہے. وہ کیا عبادت کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا سنتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کیا لباس پہنتا ہے، مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب ہم جا کے اس میں کھود کریت کرتے ہیں، اس کو موضوع بحث بنا لیتے. ارے بھائی اس کو کرنے دو، وہ اپنی عبادت گاہ میں جو کر رہا ہے اس کی مرضی. پہلی بات آپ نے فرمایا ہر ایک اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد. نمبر 2، آپس میں نہیں لڑیں گے. ایک شہر میں ایک جگہ پر رہتے ہوئے اگر آپس میں انسان لڑ پڑے تو باہر کے دشمن کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو. باہر کا دشمن کیوں آئے؟ اس کا کام تو ہم خود پورا کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے. یہ طے کیا کہ آپس میں مسلمان یہودی نہیں لڑیں گے. تیسری بات، کوئی اگر باہر سے مدینہ پر حملہ کرے تو سب مل کر دفاع کریں گے. پھر یہ فرق نہیں ہوگا کہ جی میں مسلمان ہوں تم یہودی ہو، نہیں. پھر سب نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ ہمارا شہر، ہمارا علاقہ ہے اور ہمیں مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے. سمجھ گئے؟ چوتھی بات، ہر ایک اپنا خرچہ خود اٹھائے گا. یہ بات شاید بعض ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہر انسان تو اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے؟ نہیں. بہت سارے کام آج ایسے ہیں کہ جو کام ہوتے ہمارے ہیں لیکن اس کا خرچہ ہم ڈال دیتے ہیں کسی اور پہ، مملکت پہ، سرکاری خزانے پہ. نہیں سمجھے بات آپ؟ ایک آدمی اپنی عبادت کر رہا ہے. میں ایک مثال، آسان چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں. میرے دل میں جذبہ داعیہ پیدا ہوا کہ جی مجھے سیرت کا ایک جلسہ رکھنا ہے بہت بڑا. کہاں رکھنا ہے؟ جی مجھے اس روڈ پہ، باہر پٹیل پاڑا کے رسبیلا کے روڈ پہ رکھنا ہے. میں نے کرنا ہے، میرا شوق ہے، میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. اچھا اب کیا ہوگا جی؟ میں کہوں جی اب سارا انتظام آپ مجھے کر کے دیں، سیکیورٹی آپ دیں، حفاظت آپ کریں، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو ذمہ دار آپ ہوں گے. پروگرام میرا ہے، کام میں کر رہا ہوں، لیکن دھمکا رہا ہوں سلطنت کو، مملکت کو کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ علیہ السلام نے اس تصور کو ختم کیا. جس نے جو کام کرنا ہے اپنی ذمہ داری پر، اس کا خرچہ خود اٹھائے گا، کسی اور پہ بوجھ نہیں لا گیا. وہ
سرکاری خزانے سے کسی کے مسلک و مذہب کو نہیں چلایا جائے گا۔ پانچویں بات، اس معاہدے کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنی اہم ترین بات ہے۔ بعض دفعہ انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جہاں دیکھا کہ بھئی میں پھنس رہا ہوں، قانون کی گرفت میں آ رہا ہوں، فوراً پینترا بدل دیا اور کہا کہ جی اس نے یہ گستاخی کی۔ سمجھ گئے؟ آج خاص طور پہ ہمارا ملک اور امت مسلمہ اس اعتبار سے باطل کے نشانے پر ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، علماء نے، اکابر نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس پیارے ملک پاکستان میں ایسے اسلامی قوانین بنائے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہے دوستو، لیکن ہمارا یہ جذباتی پن اور نادانی یہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے پورے باطل کا دباؤ ہے کہ بھئی اس قانون کو ختم کریں، اس قانون کو ختم کریں، اس قانون کو ختم کریں۔ اور آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کو پکڑ لیا گلے سے، لوگ اس کو مار رہے ہیں، مجمع اس پہ ٹوٹا، کیا ہوا؟ بھئی اس نے گستاخی کی۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی قانون نہیں، بس ایک نے کہا اس نے کیا ہے تو 100 آدمی اس کو ماریں گے۔ آج دنیا نے زبانیں نکال لی ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں توہین رسالت کا قانون غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کو ختم کر دے، اور ہم نادان جو ہے نا وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جب قانون ہے تو اس کی گرفت بھی قانون کو کرنی ہے، یہ دباؤ ہم نے قانون پر ڈالنا ہے۔ خود اگر ہم نے اس کو جوتے لاٹھیاں مارنا شروع کر دی، باطل کو آج موقع مل رہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معاہدہ ہوگا غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ کتنے واقعات یقین کرے میرے دوستو بزرگوں اس ہمارے ملک میں ہوئے کہ لوگوں کے مالی معاملات تھے، قرضوں کے معاملات تھے، وہ جھگڑے لوگوں نے نمٹائے مذہب کا لیبل لگا کر، لوگوں کو مروایا بھی، غصہ بھی اتارا، اپنا دامن بھی بچایا، اور اسلام کا نام بھی استعمال ہو گیا۔ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی۔ چھٹی بات اہم ترین دیکھیں، اس پورے معاہدے کے فیصل یعنی آخری فیصلہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ دیکھیں سب کچھ ہوگا، لیکن اگر فیصلے کا موقع آئے گا تو وہ فیصلہ کوئی یہودی نہیں کر سکے گا، وہ فیصلہ کون کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مسلمان جب باطل سے، کافر سے معاہدہ کرے تو کر سکتا ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت اور پوزیشن واضح کرے۔ آپ کی اس معاہدے میں پوزیشن کیا ہے؟ بھیگی بلی کی طرح آپ 2 لفظ زبان سے بول نہیں سکتے اور کہہ رہے جی ہم دنیا سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا اور قیامت تک کے لیے نقش ہو گیا کہ غیر مسلم معاشرے کو اپنے ساتھ چلانے کا طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، اور پورے مملکت کے نظام کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جی 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اہم بات آپ نے کیا کی؟ خارجی دفاعی معاہدہ کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر شہری آبادی کے ساتھ ایک دیہات کی، گاؤں کی پٹی چل رہی ہوتی۔ یہ لوگ ہوتے تو پسماندہ اور غریب ہیں، ان کے گھر ہوتے کچے ہیں، ہے نا، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ شہر کے داخلی خارجی راستوں پر ہوتے ہیں۔ آپ کراچی سے نکلے نا، ہائی وے پر جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کو دائیں بائیں لوگوں کی خیمہ بستیاں نظر آئیں گے، ہے نا، خانہ بدوش بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے، کسی کا خیمہ پورا ہے، کسی کا پھٹا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ کہ گاڑیاں جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے، انہی پر سے گزر رہی ہے۔ یہ تو ایک شہر کی مثال ہے، لیکن عام گاؤں دیہات میں ان چیزوں کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ جو تجارتی قافلے ہوتے ہیں وہ انہی پر سے آتے جاتے ہیں، گاڑیاں یہیں سے گزرتی ہے۔ تو یہ لوگ اگر راستے میں آ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم تو نہیں چھوڑ رہے راستہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بھئی دھرنا دے دیا ہے کسی نے، لوگ کتنی ٹینشن اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ وہاں والے وہاں رک گئے، یہاں والے یہاں رک گئے، 1 گھنٹے بھی بیٹھ گئے تو شہر کا نظام درم برم، پوری انتظامیہ آ کے ان کو منتیں کرتی ہے بھئی آپ کی مطالبات مانتے ہیں لیکن روڈ خالی کرو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے دوستو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا، لہٰذا جو خارجی دیہات کی زندگی تھی ان سے ایک معاہدہ کیا۔ جی
مدینہ کے راستوں میں جو آباد قبائل تھے ان سے دفاعی معاہدہ کیا کیا کہ تکلیف کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اس بات پہ غور کریں دوستو, ایک دوسرے کا. ہمارے ہاں کراچی میں کہتے ہیں نا بھائی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اب مسئلہ یہ کہ ہم بعض دفعہ کسی سے خدمت چاہتے ہیں لیکن انفرادی, کہ بھئی آپ کو میرا خیال رکھنا ہے. ارے بابا جو وہ میرا خیال رکھتا ہے تو اس کی تکلیف میں مجھے بھی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا. اب ہم جا کر ان گوٹ دیہات والوں سے معاہدہ کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ تو راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی غلط آدمی ہمارے شہر آئے تو آنے سے پہلے ہی تم لوگ روک دینا یا آنے سے پہلے ہمیں بتا دینا. انہوں نے کہا جی جی بالکل بے فکر رہیں. اب وہ دن رات یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اگلے مہینے شدید بارشیں ہو گئی, ان کے خیمے ڈوب گئے, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ کی طرف کوئی موذی غلط آدمی آئے تو تم لوگ روک لو, اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہم آئیں گے تمہاری مدد. اب دیکھیں اندر کا شہری نظام بھی مضبوط کیا, معاہدہ کیا, اور باہر سے بھی لوگوں سے معاہدے کیے تاکہ دشمن کو کہیں سے راستہ نہ ملے, سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. یہ ہے دوستو ریاست مدینہ کے خد و خال. ریاست مدینہ کا نقشہ یہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, اور قیامت تک ایک مثال قائم کر دی کہ میرا لایا ہوا دین, دین اسلام صرف کتابی دین نہیں ہے کہ کتابوں میں رہے گا, پڑھا جائے گا, پڑھایا جائے گا, یاد کیا جائے گا. نہیں, یہ ایک عملی شکل رکھتا ہے. لہذا اس سسٹم کو نظام بنا لو, عملی طور پہ نافذ کر لو, اور پھر اس کی برکتیں دیکھو. سمجھ میں آ گئی؟ تو مدنی دور کی جغرافیے پر آپ کے سامنے بات آ گئی دوستوں. آغاز میں کتنی باتیں ہم نے عرض کی؟ 4 باتیں. چاروں باتیں آپ کے سامنے ہو گئی. اب تیسری بات انشاءاللہ آئے گی کہ مدنی دور کے مراحل کتنے تھے. یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہوگا کہ 3 مرحلوں میں مدنی دور کے 10 سال گزرے ہیں, اور وہ 3 مرحلے کیسے تھے, کس کیفیت میں گزرے. یہ اور انشاءاللہ الوداع یہ ہمارے اگلے مجالس کا موضوع ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ایک اعلان چھوٹا سا سن لیں. انشاءاللہ جیسے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہمارے ہاں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے, آج بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. تمام احباب اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. السلام علیکم.